آج ایک بہت ہی حساس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں. آخری سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا کہ پاکستان کے ون آف دا میں کہوں گا کہ اپنے زمانے کے بہت ہی ڈیکوریٹڈ آفیسر, ان کے خلاف کورٹ مارشل کا اعلان جس طرح سے کیا گیا ہے اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے اور اس کا کیا پروسیس ہوگا, اس پہ ہم کچھ بات کر چکے ہیں, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر راشد ولی صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان چیزوں کے اوپر بہت ان کی گہری نگاہ ہے. سب سے پہلے تو راشد صاحب یہ بتائیے گا, یہ میں نے اور بھی اپنے مہمانوں سے سوال کیا کہ امپلیکیشن کیا ہیں, کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ اتنے حساس ہمارے ادارے کے اتنے ہائی پروفائل کسی افسر کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی کبھی کوئی مثال ملتی ہو. لیفٹننٹ جنرلز کے خلاف کارروائی تو ہوئی ہے ماضی میں, لیکن اتنے ہائی پروفائل وہ لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. تو کیا اس کی سگنیفیکنس ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے ادارے کے اندر اور ادارے سے باہر؟ جناب. جی بالکل, یہ اتنے ہائی پروفائل آفیسر اگر آپ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں ریفر تو ٹھیک ہے, آپ کی بات ہے, مگر اس سے پہلے ہماری تاریخ میں ایسا ایک خود احتسابی کا نظام جو ہے وہ چلتا رہا ہے. جو 3 اسٹار تھے 9 مئی میں, ایک ان کا بھی ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوا, پھر وہ کچھ 2 اسٹارز تھے. اس سے پہلے بھی ایک 3 اسٹار تھے جن کو جو ایک اسپائناج کے کیس تھا اس میں پکڑے گئے تھے, ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوئی تھی اور ان کو سزا بھی ملی. اور تاریخ میں چلے جائیں تو بہت سے ایسے ہیں, جنرل اکبر خان تھے جو ڈی جی ایس بھی تھے, اور اس کے بعد وہ راولپنڈی سازش کیس میں ان کے خلاف کارروائی ہوئی. جنرل ظہیر الظہیر تھے ایک انفینٹری کے, تو ان کے خلاف بھی ہوا, اسی قسم کا کیس تھا. تو یہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں, اور اس کی اسٹرینتھ یہی ہے کہ وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, رولز بڑے کلیئر ہیں. اچھا. اور اس جو موقع پہ آپ نے دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس میں انہوں نے ٹاپ سٹی کا جو آنر تھا اس کی کمپلینٹ پہ فوج کو ڈائریکشن دی تھی کہ انکوائری کریں, کہ اسرٹن کریں گے یہ کمپلینٹس میں جو فیکٹس ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک جب اتنے بڑے آفسر کے خلاف کوئی ایسی انکوائری ہو تو اس کے لیے فیکٹس کو سرٹن کرنے کے لیے پراپر. یہ مجھے بتائیے, میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ ہماری جو سویلین کورٹس ہوتی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر الزام بھی لگا ہے, لیکن جب تک ثابت نہیں ہو جاتا ہے, فیصلہ نہیں ہو جاتا, آپ ملزم ہی رہیں گے, مجرم نہیں ہوں گے. اور یہ بڑا کیٹیگورک ہوتا ہے کہ بھئی الزام ہے تو کیس چلے گا, ہو سکتا ہے کہ اس پہ بری ہو جائیں, اور بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں. فوج میں جب اس طرح کا خود احتسابی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے اور کسی کے اوپر کورٹ مارشل ہوتا ہے, تو کیا ناقابل تردید شواہد ہوتے ہیں, وہاں پر بھی وہی والا ہوتا ہے کہ بھئی دا کورٹ میں ڈکلیئر ہم انوسنٹ؟ جی بالکل, وہ دا کورٹ کین ڈکلیئر انوسنٹ, اور یہی تو اس پروسیڈنگز میں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں. جی. مگر فرق یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ اسرٹن کرتے ہیں کہ یہ کیس جنرل کورٹ مارشل یا اپیل جنرل کورٹ مارشل کے لیے کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں. اس کے لیے ایک انکوائری ہوتی ہے, اس کا انکوائری بورڈ کی تشکیل دی جاتی ہے, اس کو کورٹ آف انکوائری کہتے ہیں, اور اس کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جو ان کے خلاف شواہد ہیں کیا ان میں اتنا وزن ہے کہ اس کو ریفر کریں جنرل کورٹ مارشل کے لیے. اور جب وہ کورٹ آف انکوائری وہ یہ ریفر کر دیتی ہے, اور کورٹ آف انکوائری یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ وہ پہلا مرحلہ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں پہلے انکوائری کا مرحلہ مکمل ہو گیا, اور انہوں نے انکوائری نے یہ سمجھا کہ جی اب اگلے سٹیپ پہ ہم جائیں گے, ہے نا؟ جی بالکل. جی اچھا, تو وہاں تک ہو گیا. اب آپ بتا رہے ہیں کہ جب وہ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, جو جس طرح سے بھی کورٹ مارشل کا جب پروسیس ہوگا, اور کتنے عرصے کا ہوتا ہے, وہ کتنا ڈریگ کرتا ہے, وہ ہفتوں کا ہوتا ہے, دنوں کا ہوتا ہے, مہینوں کا ہوتا ہے؟ جی اس پہ یہ ایک فائنائٹ ڈیوریشن ہوتی ہے جو ڈٹرمن کرتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس کی کتنی وہ جرا کرتے ہیں اس پہ, اور بٹ ٹائم فریم ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ پرولونگ نہیں کرتا انڈیفینیٹلی لائک سول کورٹ, اور اس میں ایک ڈیفینس کا ان کو ملتا ہے, پورا موقع ملتا ہے, لائر ہوتا ہے جو ایٹ دی ڈسپوزل ہوتا ہے, اور وہ ان کو جو جتنے چارجز ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورا موقع ملتا ہے, اور وہ اپنی پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں.
اور اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ ان الزامات سے بری ہو جائیں، کیونکہ یہ خاصا ٹرانسپیرنٹ کیس ہوتا ہے. اور بہت سے ایسی ایگزامپل بھی ہیں فوج میں کہ کچھ لوگوں کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن ریکمینڈ کیا گیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کورٹ مارشل کو ترجیح دی، کیونکہ یہ ایک موقع دیتا ہے کہ جس میں افسر اپنا کیس پلیڈ کر سکتا ہے، الزامات کو وہ ریبٹ کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے جب یہ پورا پروسیس رولز کے مطابق چلتا ہے، ریکارڈ کرنا ایویڈنس اس کا ایک پروسیجر ہے، ڈاکومنٹری بھی اور جو اورل ہے. اور صرف ڈفرنس یہ ہے کہ جو انڈیفینٹ جو ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں لائک ان سول کورٹس، جی تو وہ یہاں نہیں ہوتی ہیں. ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، وہ متعین اس کرتا ہے ٹائم فریم میں نمٹانا ہوتا ہے. وقت کیونکہ کم ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اگر فرض کریں کہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا، جو آپ کی مارشل اس کی کورٹ ہے فوج کی، تو کیا اس کو کسی اور ادارے میں، کسی اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اپیل کی جا سکتی ہے، وہ فل اینڈ فائنل ہوتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اس کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ ریویو کے کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں، وہ محدود ہوتے ہیں. اچھا، بٹ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو ریویو کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی ایکیوزڈ ہو اس کو یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس کیس کو چیلنج کرے سپریم کورٹ. اچھا کوئکلی اگر یہ بھی مجھے بتا سکیں کہ عموماً ایسا ہے جیسے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں وہ ریڈار کے نیچے رہتے ہیں، لائم لائٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. ہمارے ہی ملک ہے کہ جہاں پر ہر چیز میں جو ہے آئی ایس آئی کا نام فوراً لے دیا جاتا ہے، اور مطلب ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی آپ شیڈوز میں آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کے آفیسرز بھی شیڈوز میں ہوتے ہیں. یہ ہے نا اتنا زیادہ لائم لائٹ میں آنا ان کے سابق ایک سربراہ کا، جب وہ افسر تھے تب بھی بہت زیادہ لائم لائٹ میں تھے، اور وہی نہیں اس کے بعد بھی جتنے لوگ آئے اس سے پہلے بھی بہت سارے ہم نے دیکھا مشہور شخصیات تھیں، اور ہمارا جو ادارہ ہے اس کو اتنا لائم لائٹ. آپ کے خیال میں ان کا جو کور آپریشن ہے اس کے لیے یہ چیز منفی ہے، مثبت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے لائم لائٹ میں بالکل شیڈو سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ کبھی ڈرم بیٹ نہیں کرتے، کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹتے. بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو اور مجھے نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور ان کی یہ اچیومنٹ ہوتی ہیں اس ادارے کی. اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ بلو دا ریڈار آپریٹ کریں، دا ورلڈ اوور ود ان شیڈوز آپریٹ کریں، اور اب کر بھی ایسا رہے. مگر یہ ہمارا انفارچونیٹلی بھٹو صاحب نے ایک پولیٹیکل سیل بنایا، اس کا ایک کردار رہا. کچھ سیاسی حکومتیں ان کو ڈریگ کر لیتی ہیں، اور جب وہ ڈریگ ہوتے ہیں، مگر یہ تو کیس دوسری نوعیت کا ہے نا. یہ تو ایک ریزیڈینشل اسکیم ہے جس کے آنر میں ایک جس کی وجہ سے سارا ہوا، اس میں سویلینز انوالو ہیں. بہت بہت شکریہ راشد ولی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.